Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. میرے پاس ایک نوجوان آیا, وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے, کوئی تعویذ دو. تو میں یہ دو رشتوں پہ کہا کر دوں, نہ سساں تے تعویذ چل رہا ہے نہ بیگمات تے تعویذ چل رہا ہے. میں نے کہا تم ایسا کر, جب کھانا کھانے بیٹھو نا تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کر, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, محبت پیدا ہو جائے گی. میں نے کہا اچھا. کچھ دن ہوئے تو اس کا فون آیا, میں نے اس سے پوچھا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. تو میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے لڑنا بھی کوئی انسانیت. گاما تھی نا, گاما پہلوان کا نام سنا ہے نا؟ اس نے 1915 میں, ستمبر 1915 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو, اس کو 2 گھنٹے کی کشتی میں ہرایا تھا اور رستم زمان کا ٹائٹل ملکہ برطانیہ سے لے کر آیا تھا. تو یہاں وہ اندرون لاہور میں رہائشی تھا, تو سبزی لینے گیا تو سبزی والے سے ہو گیا کوئی بھاؤ تاؤ پہ جھگڑا. تو سبزی والے نے وہ ہوتا نا وزن والا باٹ اٹھا کے اس کو مار دیا. وہ گامے کے یہاں لگا, خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کا بل کھولا اور نیچے سے باندھ کے اوپر کر کے پھر اس کو چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی وہ تو دنیا دے رستم تے اے ماڑا جا بندہ تو مار گیا, تو اس نے آکھے کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا ماڑے نو مار دیاں شرم آتی, ماڑے نو مار دیاں شرم آتی. میں نے کہا بے وقوف, عورت سے بھی لڑا جاتا ہے, تو چل کر مجھے بتا. تھوڑی دیر بعد اس کا فون ہے, کہا مولانا صاحب وہ تو کمال ہی ہوگا. میں نے کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ رکھا, اس کا منہ اتھے ہی کھلے ہی رہ گیا, اینج کر کے بیٹھی رہ گئی. وہ آکھن لگی اے تیرا کام نہیں, تین دس تینوں آکھیا کہ تو آپ نہیں کر سکنا. اس آ گیا میں آ گیا, میں تا مولی تارے جمیل آ گیا. اس آ گیا دے بچیاں دا اللہ بھلا کرے جائیں تینوں بندہ بنایا. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہوتی ہے رنگڑ, بڑے کوڑے ہوتے ہیں, مطلب ہماری برادری. تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا, ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے. تو میرا یہ مستقل مضمون ہے, میں بیان کرتا ہوں میرے نبی کے اخلاق, نبی کی زندگی. چونکہ یہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتی, میں اسے کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ان سب کے گھر بننے والے یا بن چکے یا بننے والے. گھر پیسے سے نہیں چلتا, میرے رب کی قسم, گھر نبی کے اخلاق سے چلتا ہے, نبی کی برداشت سے چلتا ہے. چاہے دفتر ہو, چاہے وہ وی سی کی کرسی ہو, چاہے وہ گھر کی چیئر ہو, جہاں اخلاق ہوں گے وہاں نظام چلے گا. جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, روک ٹوک ہوگی اور بےزتی ہوگی, وہاں نظام ٹوٹ جائے گا. دل ٹوٹ جائے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے ان کے گھر فون کیا, ان کی بیگم نے اٹھایا, وہ تھے نہیں. میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا تھا. تو جب وہ آئے نا تو کہنے لگے مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں, کا بالکل نہیں. کہ کیوں؟ کہ بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. میں نے کہنے لگی ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ بتا دے 27 سال میں ایک دفعہ. کہنے کا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں کبھی ایک دفعہ بیوی سے ہنس کے نہیں بولا. یہ تیری باتیں سن سن کے ہم نے بیویوں سے بولنا شروع کیا. میرے عزیزو, میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے عالی اخلاق, عالی اخلاق, عالی اخلاق, عالی اخلاق. یہ ہر شعبے میں چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا, ایک حسین معاشرہ. اپنے بچوں سے اخلاق برتو. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو. آپ خود کیسے عزت دیتے تھے؟ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے, وہی نہیں کھڑے ہوتے, 4 قدم آگے جاتے, ان کا ہاتھ پکڑتے, بوسہ لیتے, پھر پہلے ان کو بٹھاتے, اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ عزت اولاد کو دینا میرے نبی نے سکھایا. حضرت علی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم فانہم خلقوا لغیر زمانکم, اپنی اولاد کو عزت دو, یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے, تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اگر ان کو عزت دے کے مرو گے. اور تربیت کے نام پر ڈانٹ ڈپٹ, ڈانٹ ڈپٹ, ڈانٹ ڈپٹ, یہ یا جھوٹ پہ لے آئے گی اولاد کو, یا وہ دوغلے ہو جائیں گے یا متنفر ہو جائیں گے. یہ ہمارے برصغیر سوٹا ڈنڈا, سوٹا ڈنڈا. 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا میں, اور دسمبر کا مہینہ, ماسٹر محمد شفیع مرحوم بڑے نیک استاد, بڑے
मुखलिस, लेकिन मार मार तबाही कर देंगे। उन्होंने सवाल लिखाया, अच्छा हम इसको 20 लड़के बैठे, मैं 15वें नंबर पे बैठा था। अच्छा मैं वेखे मैं सवाल नहीं आमदा, पहले लड़के की सलेट देखी गई, गलत ठो 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 ठो, मैं कह लिया मर गया। अब मैं सवाल हल करने की बजाय जान बचाने की सोचने लगा, हूँ मैं जान की मैं बचावनी, क्योंकि सवाल तो आता नहीं, शायद जोर लगाता तो कोई हल निकल आता, लेकिन मैं कह हूँ जान बचाओ भाई। अब और लड़के करीब आ रहे हैं, फासला घट रहा है और मेरे पसीने छूट गए, ठंडे बुरा हाल, या अल्लाह इतने सोटे में किमें खावने। अच्छा एक सकाफत, प्राइमरी स्कूल हमारे वालिद इलाके के ज़िम्मेदार उस्तादों को गंदम देना, चावल, घी, मक्खन, शक्कर, आम, किन्नू, माल्टे, अमरूद, जो कुछ हमारे पास होता था, हमारे वालिदैन ये रिश्वत नहीं होती थी, ये अपनी सादत समझ के उस्तादों की खिदमत करते थे। अब मैंने सोचना शुरू किया, हम मौसम केड़ा है, माल्टा भी कोई नहीं, किन्नू भी कोई नहीं, अम्ब भी कोई नहीं, अमरूद भी कोई नहीं, या अल्लाह हुण की करा। मैंने ख्याल आया मरचा हैं। अब जब रह गए ना 3 लड़के तो मेरी तरकीब सारी मुकम्मल हो गई। तो जब 3 लड़के रह गए तो मैं उठा, मैं कहा उस्ताद जी, अब्बा जी पहना ध्यान, कल मरचा थोड़े घर अपड़ जैसे। उसने क्या, अच्छा पुत्र तू ऐदे होके बैठ। अब मैं डंडे तो मैंने नहीं खाए, लेकिन मेरे झूठ पर मुझे मेरे उस्ताद ने मजबूर की कि मैंने झूठ बोला। जाती है मिर्चें भी जाती थी, हर शय जाती है, उसको कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मैं कहा कि मैं आज मरचा नाल मरचा ही वड्ढा, डंडा भी मर्ची होती है, सारी मर्चें लग जाती हैं। तो मैंने अपने उस्ताद से झूठ बोल दिया। वालिदैन शिद्दत, टीचर की शिद्दत, इदारे की शिद्दत मातहत को झूठ पे ले आएगी, मुनाफकत पे ले आएगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, मोहब्बत करना सीखो, माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो। बड़ा बड़ा तब बनता है जब वो छोटे को इज्जत देता है। हमेशा बड़ा छोटे को जब इज्जत देता है तो वो और बड़ा हो जाता है, और छोटे उनकी मोहब्बत के साथ परवान चढ़ते हैं। और जब डांट डपट होती है, मेरे नबी ने जिंदगी भर किसी को मौके पर नहीं टोका। एक आदमी ने मस्जिद में पेशाब शुरू कर दिया तो साहबा उठे, आपने कहा पिछड़ जाओ, मस्जिद में पेशाब हो रहा है। जब वो पेशाब से फारग हो गया, आपने कहा पानी बहा दो। मैंने उसे बुलाया, कहा बेटा मस्जिद पाक जगह है, पेशाब नहीं किया जाता।